نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم واللاتی یاتین الفاحشۃ من نسائکم فاستشہدوا علیہن اربعۃ منکم فإن شہدوا فامسکوہن فی البیوت حتی یتوفاہن الموت او یجعل اللہ لہن سبیلا واللذان یاتیانها منکم فآذوہما فإن تابا وأصلحا فأعرضوا عنہما ان اللہ کان توابا رحیما انما التوبة على للذین یعملون السوء بجہالة ثم یتوبون من قریب فأولئک یتوب اللہ علیہم وکان اللہ علیما حکیما ولیست التوبة للذین یعملون السیئات حتی اذا حضر احدهم الموت قال انی تبت الآن ولا الذین یموتون وهم کفار اولئک اعتدنا لهم عذابا علیما۔ ابھی آپ نے سورہ نساء کی آیت 15 سے 18 کی تلاوت سماعت فرمائی۔ ان آیتوں کا ترجمہ اور تفسیر اس طرح ہے: واللاتی یاتین الفاحشۃ من نسائکم فاستشہدوا علیہن اربعۃ منکم فإن شہدوا فامسکوہن فی البیوت حتی یتوفاہن الموت او یجعل اللہ لہن سبیلا۔ آیت 15 واللذان یاتیانها منکم فآذوہما فإن تابا وأصلحا فأعرضوا عنہما ان اللہ کان توابا رحیما۔ آیت 16۔ ان دونوں آیتوں کا ترجمہ اس طرح ہے: تمہاری عورتوں میں سے جو عورتیں بدکاری کرتی ہوں تو ان پر اپنے 4 مرد گواہ لاؤ، پھر اگر وہ گواہی دے دیں تو انہیں اپنے گھروں میں بند کر دو جب تک انہیں موت نہ آ جائے یا ان کے لیے اللہ کوئی راہ پیدا نہ فرما دے۔ اور اگر تم میں سے 2 شخص بدکاری کریں تو انہیں ایذا دو، پھر اگر توبہ کر لیں اور اصلاح بھی کر لیں تو ان سے اعراض کرو۔ یاد رکھو اللہ توبہ قبول کرنے والا اور بڑا ہی مہربان ہے۔ یہ ترجمہ تھا سورہ نساء کی آیت 15 اور 16 کا۔ ان آیتوں کی تفسیر۔ آیت 15 زنا کے ابتدائی حکم کی تنسیخ۔ اگر کسی عورت کی بد اخلاقی کا صحیح ثبوت مل جاتا تو ابتدائے اسلام میں عورت کو گھر میں نظر بند کر دینے کا حکم تھا۔ سبیل سے زمانے کا ابتدائی حکم منسوخ کرنے والی آیت مراد ہے۔ ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں زنا کی یہی سزا تھی حتیٰ کہ اللہ نے سورہ نور اتاری اور یہ حکم کوڑوں سے یا رجم سے منسوخ فرما دیا۔ نسخ پر سب کا اتفاق ہے۔ عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی اترتی تو آپ پر اس سے بے قراری طاری ہو جاتی تھی اور رخ انور بدل جاتا تھا۔ ایک دن جب وحی آ کر کھلی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ نے ان کے واسطے راہ نکال دی۔ اگر بیاہی کے ساتھ منہ کالا کرے تو اسے سنسار کر دو، اور اگر کنوارے نے کنواری کے ساتھ کیا ہے تو انہیں 100 کوڑے لگائے جائیں اور سال بھر تک جلا وطن کر دیا جائے۔ عبادہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں نزول وحی رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے سے پہچان لی جاتی تھی۔ پھر جب او یجعل اللہ لہن سبیلا اتری اور وہی کھل گئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سیکھ لو اور یاد رکھو اللہ نے ان کے لیے راہ نکال دی ہے۔ کنوارے کو کنواری کے ساتھ 100 کوڑے مارے جائیں گے اور سال بھر تک جلا وطن کیا جائے گا، اور بیاہے کو بیاہی کے ساتھ دونوں کو 100 کوڑے مارے جائیں اور دونوں کو سنسار کیا جائے گا۔ ابن عباس تعالیٰ فرماتے ہیں جب یہ صورت اتری تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سورہ نساء میں فاحشہ کو گھر میں بند رکھنے کا جو حکم تھا وہ باقی نہیں رہا۔ آیت 16 لوطیوں کا حکم۔
یعنی لواطت کرنے والوں کو ایذا پہنچاؤ، یعنی ان دونوں کو ایذا، برا بھلا کہہ کر، شرم وغیرہ دلا کر اور جوتے مار کر پہنچائی جائے۔ یہ شروع کا حکم ہے۔ اللہ نے اس حکم کو اس آیت سے منسوخ کر دیا۔ سورہ نور کی آیت اس کی ناسخ ہے۔ زانیہ اور زانی کا حکم آیت سے ثابت ہے اور لوطیوں کا حکم حدیث سے۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم جسے لواطت کرتے ہوئے دیکھو تو فعل اور مفعول دونوں کو قتل کر دو۔ پھر فرمایا، اگر دونوں توبہ کر لیں، یعنی فعل بد سے باز آ کر اپنی اصلاح کر لیں اور اپنے اخلاق و اعمال سنوار لیں، تو پھر انہیں برا نہ کہو اور نہ طعنہ دو، کیونکہ توبہ کرنے والا گناہ نہ کرنے والے کے برابر ہو جاتا ہے۔ اگر لونڈی زنا کر لے تو اس پر بھی حد جاری کرنی چاہیے، اور حد کے بعد جو اس کے گناہ کا کفارہ ہے اسے طعنہ نہ دیا جائے۔ انما التوبۃ علی اللہ للذین یعملون السوء بجہالۃ ثم یتوبون من قریب فاولئک یتوب اللہ علیہم وکان اللہ علیما حکیما۔ آیت 17۔ وَلَيْسَتِ التَّوْبَةُ لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ السَّيِّئَاتِ حَتَّى إِذَا حَضَرَ أَحَدَهُمُ الْمَوْتُ قَالَ إِنِّي تُبْتُ الْآنَ وَلَا الَّذِينَ يَمُوتُونَ وَهُمْ كُفَّارٌ أُولَئِكَ أَعْتَدْنَا لَهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا۔ آیت 18۔ ترجمہ: اللہ اس کی توبہ قبول فرماتا ہے جو جہالت سے برائی کر بیٹھتے ہیں پھر فوراً ہی توبہ کر لیتے ہیں، ایسوں کی اللہ توبہ قبول فرما لیتا ہے، اور اللہ بڑے علم والا اور بڑی حکمت والا ہے۔ ان کے لیے توبہ نہیں جو برائیاں کرتے ہیں، حتیٰ کہ جب ان میں کسی کو موت آ دباتی ہے تو کہتے ہیں کہ میں اب توبہ کرتا ہوں، اور نہ ان کی توبہ قبول ہوتی ہے جو کفر کی حالت میں مر جاتے ہیں۔ ہم نے انہی کے لیے دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے۔ یہ ترجمہ تھا سورہ نساء کی آیت 17 اور 18 کا۔ اب تفسیر۔ آیت 17۔ توبہ کس کی قبول ہوتی ہے؟ یعنی اس کی توبہ قبول ہو جاتی ہے جو نادانی سے برا کام کر لیتا ہے پھر فوراً توبہ کر لیتا ہے، اگرچہ ملک الموت کو دیکھنے کے بعد غرغرے سے پہلے اس نے توبہ کی ہو۔ یہ بھی کہا گیا ہے کہ جس نے غلطی سے یا جان بوجھ کر گناہ کیا وہ جاہل ہی ہے جب تک گناہ سے باز نہ آ جائے۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ بندے کی توبہ غرغرے سے پہلے قبول فرما لیتا ہے۔ قبولیت کا آخری وقت۔ ابن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، آپ فرما رہے تھے کہ جو مومن موت سے 1 ماہ پہلے توبہ کر لیتا ہے اس کی توبہ مقبول ہے، اللہ اس سے بھی کم مدت میں توبہ قبول فرما لیتا ہے۔ یعنی اگر سکرات سے 1 دن یا 1 گھنٹے پہلے بھی توبہ کر لی جائے تو توبہ قبول ہو جاتی ہے۔ اللہ کو بندے کا خلوص معلوم ہے۔ فرمایا، اللہ غرغرے سے پہلے بندے کی دعا قبول فرما لیتا ہے۔ ان احادیث سے معلوم ہوا کہ جس نے اللہ سے سچے دل سے معافی مانگ لی اور اللہ کے سامنے آ کر ندامت کا قطرہ گرا دیا جبکہ اسے زندگی کی امید بھی باقی نہیں، تو اللہ ضرور اس کی توبہ قبول فرما لے گا۔ لیکن جب زندگی سے نا امید ہو گیا اور مرنے کا یقین ہو گیا اور ملک الموت کو آنکھوں سے دیکھ لیا، رک کر سانس آنے لگی اور جان کھنچ کر حلق میں آ گئی، غرغرہ لاحق ہو گیا اور سانس اکھڑ گئی، تو اب توبہ ناقابل قبول ہے۔ اب تو اتنی دیر ہو گئی کہ نجات کا وقت نکل گیا۔ سورہ غافر کی آیت 84-85 میں فرمایا، جب انہوں نے ہمارا عذاب دیکھ لیا تو کہنے لگے ہمارا ایک ہی معبود پر ایمان ہے اور ہم نے تمام جھوٹے معبود چھوڑ دیے۔ آیت 18۔ کس کی توبہ غیر معتبر ہے؟ پھر فرمایا کہ مشرکوں اور کافروں کی توبہ غیر معتبر ہے جبکہ وہ کفر و شرک پر مر گئے ہوں۔ اب انہیں ندامت سے کیا فائدہ؟ اب اگر یہ اپنی جان چھڑانے کے لیے زمین بھر کر بھی سونا دیں تو وہ بھی رد کر دیا جائے گا۔
ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ یہ آیت مشرکوں کے بارے میں اتری۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ اپنے بندے کی توبہ قبول فرما لیتا ہے یا اسے بخش دیتا ہے جب تک حجاب حائل نہ ہو۔ پوچھا گیا حجاب کا حائل ہونا کیا ہے؟ فرمایا شرک پر روح نکل جائے۔ اسی وجہ سے فرمایا کہ ہم نے ان کے لیے سخت، المناک اور قائم رہنے والا عذاب تیار کر رکھا ہے۔ یہ تھا سورہ نساء کی آیت 15 سے 18 کا ترجمہ اور تفسیر جو ابھی آپ نے سماعت فرمائی۔ بارک اللہ لی ولکم فی القرآن الحکیم ونفعنا ایاکم بالآیات الذکر الحکیم۔